بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرابط ٹی وی کے پروگرام تعارف سلسلہ چشت کی 7ویں نشست میں آج ہم شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلفاء کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں عرض کی تھی کہ آپ کے کثیر تعداد کے اندر خلفاء تھے، اور تاریخ فیروز شاہی میں جس طرح ضیاء الدین برنی کہتے ہیں کہ تقریباً 700 خلفاء کو آپ نے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بھیج کر چشتیہ سلسلہ کی خانقاہیں قائم کروائیں۔ اس نشست کے اندر ہم صرف وہ ویسے تمام خلفاء کرام جنہوں نے دہلی میں رہ کر چشتیہ سلسلے کے مرکزی نظام کے ساتھ وابستہ رہ کر سلسلہ کی ترویج کے لیے کام کیا، ان کا ذکر کریں گے۔ اور ان کے اندر مولانا شمس الدین یحییٰ، آپ ایک جید عالم تھے۔ آپ نے مشارق الانوار کی ایک شرح جو ہے وہ بھی فرمائی تھی۔ انتہائی نفیس اور انتہائی پڑھی لکھی شخصیت تھے، گو کہ آپ کی وجہ سے سلسلے کا تو زیادہ نظام ان سے نہیں چل پایا، لیکن بطور ایک جید عالم کے ان کے روب اور دبدبہ سے چشتیہ سلسلے کو جو وہ علمی سند تھی وہ اس کے پاس بہرحال ضرور رہی۔ ایک روب اور علمی وقار سلسلے کا قائم رہتا ہے، اور یہ ایک ایسی بڑی خدمت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چشتیہ سلسلے میں ان کی اس امتیازی حیثیت کو بہرحال تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو جگہ ملنی چاہیے۔ محمد بن تغلق نے ان کو جبراً کشمیر بھیج دیا تھا، اور اس سلسلے میں ان کے اوپر بہت سختی بھی کی تھی۔ آپ ہمیشہ کشمیر جانے سے کتراتے رہتے، لیکن بہرحال جب روانگی کا وقت آیا تو آپ کے سینہ مبارک پر ایک پھوڑا نکل آیا، اور حضرت شمس الدین یحییٰ علیہ رحمت کا اسی پھوڑے کی وجہ سے انتقال ہوا۔ آپ کبھی بھی کشمیر نہیں گئے۔ شیخ حسام الدین ملتانی علم، زہد اور تقوی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ علم فقہ کے اندر خاص دلچسپی تھی، اور تصوف میں قوت القلوب اور احیاء العلوم آپ کو ازبر یاد تھیں۔ محبوب الہی غریب نواز نے جب انہیں خلافت سے نوازا تو عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو شہر میں نہ رہوں، بلکہ جاری پانے کے کنارے سکونت اختیار کر لوں۔ نظام الدین محبوب الہی غریب نواز نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو شہر کے اندر ہی رہنا ہے۔ تو شیخ حسام الدین چشتیہ سلسلے کے مرکزی نظام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت محبوب الہی نے ان کے متعلق فرمایا، شہر دلی در حمایت اوست۔ تو شیخ حسام الدین ملتانی علیہ رحمت جو ہے وہ اتنی بلند پایہ شخصیت ہیں۔ محمد بن تغلق کے زمانے میں آپ کے اوپر بھی مظالم روا رکھے گئے، مشائخ کو دہلی سے نکال کر ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا گیا۔ تو اسی سلسلہ میں شیخ حسام الدین بھی دہلی سے کوچ کر کے گجرات تشریف لے گئے۔ مولانا فخر الدین زرادی، شاید گزشتہ نشست میں روانی میں مولانا فخر الدین رازی کہہ گیا تھا، تو آج تصحیح کرنا مقصود ہے کہ شیخ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ شیخ فخر الدین رازی نہیں ہیں، بلکہ شیخ فخر الدین زرادی ہیں۔ آپ بھی جید عالم تھے۔ سما کی اباحت یعنی سما مباح ہے، اس کے دلیل میں آپ نے 2 رسالے لکھے۔ محبوب الہی سے عشق تھا، جیسے آپ کے تمام مریدوں کو عشق تھا، تو اپنے شیخ کے وصال کے بعد آپ دائمی روزے رکھنے لگ گئے۔ محمد بن تغلق کی تحریک دکن میں دلی چھوڑ کر آپ بھی دیوگور چلے گئے، وہاں سے حج پر روانہ ہوئے، اور واپسی پر وہ جہاز ڈوب گیا، اور یوں حضرت مولانا فخر الدین زرادی علیہ رحمت
کا وصال ہوا۔ حضرت مولانا علاء الدین نیلی اودھ کے مشاہیر علماء میں سے تھے کہ کشاف و مفتاح کے غوامض بیان کرنے میں آپ کوئی نظیر نہ رکھتے تھے۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی نے انہیں خلافت تو ضرور عطا فرمائی تھی، لیکن آپ نے کسی ایک شخص کو بھی مرید نہیں کیا۔ انہیں اپنے مرشد سے انتہا کا عشق تھا اور ان کے ملفوظات جو ہے وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، اور آپ کے پیر بھائی حسن الدین سجزی علیہ رحمت نے جو فوائد الفوائد مرتب کی تو وہ ہمیشہ آپ کے سرانے رہتی۔ لوگ پوچھتے آپ سے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو کوئی اور کتاب مطالعے کے لیے نہیں پسند آتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ فوائد الفوائد کے ساتھ میری نجات وابستہ ہے، تو میرے پیر و مرشد کے ملفوظات کے ساتھ میری نجات وابستہ ہے، تو یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے۔ مولانا شہاب الدین امام علیہ رحمت، آپ بھی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ تھے، آپ ان کے امام بھی تھے، بہت ہی زیادہ دلکش آواز کے مالک تھے۔ دیگر مشائخ کی طرح آپ بھی دکن چلے گئے، اور غالباً محمد بن تغلق کے اصرار پر ہی آپ نے دہلی چھوڑا، اور کچھ دنوں بعد، کچھ عرصہ کے بعد جب محمد بن تغلق نے اجازت دی تو آپ دہلی واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت قاضی محی الدین کاشانی علیہ رحمت وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے دہلی میں رہ کر ہی سلسلہ کی ترویج کی۔ اودھ کے ایک مشہور قاضی خاندان سے تھے۔ جب شیخ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وظیفے کے کاغذ کو پھاڑ دیا، فقر و فاقہ اختیار کیا، اور خانقاہ پر اپنے شیخ کے ہمراہ رہنے لگ گئے۔ پیر و مرشد کی حیات ہی میں آپ نے وفات پائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے بزرگ تھے کہ جنہیں خلافت تو عطا نہیں کی شیخ نظام الدین محبوب الہی نے، لیکن انہوں نے دہلی میں رہ کر سلسلہ کی جو اخلاقی اور علمی بنیادیں تھیں ان کو بہرحال ضرور استوار کیا۔ امیر حسن سجزی مرتب ہیں فوائد الفوائد شریف کے، اور صاحب تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی، فتاوی جہانداری اور حسرت نامہ وغیرہ، یہ اور چند بزرگ جن کا تذکرہ سیر الاولیاء میں ملتا ہے، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو کہ چشتیہ سلسلے کے علمی ستون ہیں، اور انہوں نے سلسلے کا جو علمی وقار ہے ہمیشہ اس کو بلند رکھا ہے، اور اپنی تصانیف اور دروس کے ذریعے ذہن و قلوب کو منور کیا۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کا جو خانقاہی نظام ہے وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت سے چلتا ہے، اور چشتیہ سلسلے کی مرکزی نظامت جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت سے ہوتی ہوئی حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی اور ان کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت تک پہنچتی ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی طرح بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ سیر الاولیاء میں آپ کے متعلق لکھا ہے کہ جو خوشبو سلطان المشائخ سلطان جی مہاراج حضرت نظام الدین محبوب الہی کی محافل میں اور آپ کی مجالس میں آتی تھی، وہی خوشبو اور وہی لذت اور وہی کیف اور وہی حال حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت کی مجالس کے اندر ملتا تھا۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ابتدائے حال میں حضرت امیر خسرو کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے اجازت طلب کی کہ وہ خلوت میں رہ کر شہر سے دور عبادات کے اندر مصروف رہیں، تو حضرت محبوب الہی نے جو ابن فرمایا سیر الاولیاء کے اندر اس طرح درج ہے کہ شیخ نصیر الدین سے کہہ دو کہ تمہیں خلق میں رہنا ہے اور لوگوں کے جور و ظلم کے مصائب جھیلنے ہیں، اور ان کے عوض بذل و اثار اور سخاوت اور بخشش دینا ہے۔ پیر و مرشد کے اس فرمان کے مطابق
آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری اور آخری دم تک اس پر عامل رہے. کوئی جفا اور کوئی کفا ایسی نہ تھی جس سے انہیں دو چار نہ ہونا پڑا ہو، لیکن ان کی زبان کے اوپر کبھی حرف شکایت نہ آیا اور ان کے پائے اس بات میں کبھی لغزش نہ آئی. حضرت چراغ دہلوی کو سلسلے کے کام جاری رکھنے میں دہلی میں بہت ہی نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا. اب دہلی علاؤالدین خلجی کا دہلی نہیں تھا کہ جہاں پر ہر فقیر کے پاس ہی سردیوں میں اوڑھنے کے لیے 10 لحاف رہتے تھے. یہ ایک مطلق العنان بادشاہ کا بدلتے ہوئے افکار و تصورات کا دہلی تھا کہ جس میں ایک ایسا بحرانی دور کہ جس میں روحانی تحریکوں اور روحانی نظام کو چلانے والی ہستیوں کو مشکل درپیش آئی، لیکن حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت ایک چٹان کی طرح آپ ڈٹے رہے اور بعد مخالف کے بہت سے تیز و تند جھونکے آئے. سلطان وقت محمد بن تغلق نے انہیں طرح طرح سے پریشان کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے پیر و مرشد کے حکم کے خلاف سر مبو جو ہے وہ بھی تحریف نہیں کی. اقبال نے شاید ایسے ہی بزرگوں کے لیے لکھا ہے کہ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. آپ بہت بڑے مستغنی تھے. آپ کی خانقاہ کے اوپر عقیدت مندوں کا ایک ہجوم رہتا، اور وہ نصیر الدین چراغ کہ جو اپنے مرشد سے خلوت میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور نہیں ملتی، وہ خود فرماتے ہیں کہ اب تو مجھ کو فرصت مشغولی اور خلوت کی بھی نہیں. دن بھر مخلوق کے ساتھ رہتا ہوں، بلکہ کیلولہ بھی اکثر میسر نہیں آتا. بارہا کیلولہ کرنا چاہتا ہوں تو جگا دیتے ہیں کہ فلاں آیا ہے، اٹھیے. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت کے جب ملفوظات خیر المجالس میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. شیخ کے ایک ایک حرف میں درد کی کیفیت پنہاں ہے، اور جہاں بظاہر شیخ کی آنکھوں میں آنسو نہیں معلوم ہوتے، وہاں بھی ان کے الفاظ ایسے غم اور تاثیر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کی آنکھیں بے اختیار آنسوؤں میں بھر جاتی ہیں. اور غم کی یہ کیفیت کچھ ان کے حالات نے بھی پیدا کر دی تھی، اور یہ حالات جو ہے وہ بڑی حد تک محمد بن تغلق کے پیدا کردہ تھے. حضرت چراغ دہلوی مہر و محبت کا پیکر تھے. ان کے اخلاق کی بلندی کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک واقعہ میں آج یہاں بیان کرتا چلاؤں. تکملہ خیر المجالس میں لکھا ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جماعت خانہ سے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے. حضرت کوئی دربان نہیں رکھا کرتے تھے. ان کے خادم خاص ان کے بھانجے شیخ زین الدین علی تھے. وہ بھی کبھی خلوت میں موجود ہوتے تھے، کبھی نہ ہوتے تھے. شیخ مشغولی کی حالت میں تھے کہ ایک بے باک قلندر تراب نامی خلوت میں آ پہنچا. اس کے پاس ایک چاقو تھا. شیخ پر چاقو سے وار کرنے شروع کیے اور ان کے جسم مبارک پر 11 زخم لگائے. حضرت استغراق کی حالت میں تھے، مطلقاً بچاؤ نہیں کیا. وہاں حجرہ میں ایک نالی تھی. خون مبارک اس نالی سے باہر نکلنا شروع ہو گیا. کچھ مریدوں نے دیکھا تو اندر آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بے باک قلندر چاقو کے وار کر رہا ہے اور حضرت جنبش تک نہیں کرتے. مریدوں نے چاہا کہ اس بدبخت کو سخت ایذا پہنچائیں. حضرت نے گوارا نہ کیا اور اسے نہ چھوڑا، مبادا کوئی کسی طرح اسے کوئی تکلیف پہنچائے. اللہ اللہ. عبد المقتدر تھانیسری گو کے مریدین خاص میں تھے اور شیخ صدر الدین طیب اور شیخ زین الدین علی کو اپنے پاس بلایا اور قسم دی کہ کوئی قلندر کو ضرر نہ پہنچائے، اور 20 دن کا اس کو انعام دیا اور فرمایا شاید چاقو مارنے میں ہاتھ میں کچھ تکلیف پہنچی ہو.
سبحان اللہ، اہل بصیرت کو ان کا حسن سیرت معلوم ہو کہ زندگی میں تسلیم و رضا کا کیا درجہ ہے۔ چاقوؤں کے وار والے اس واقعے کے، اس حادثے کے 3 سال بعد 18 رمضان المبارک کو یعنی 1356 عیسوی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت نے وصال فرمایا۔ ان کا وصال حقیقت میں چشتیہ سلسلے کے اس دور اول کا خاتمہ ہے۔ تو اب تک آپ کو ہم نے چشتیہ سلسلے کے اس دور اول کے بارے میں بتایا۔ چشتیہ سلسلے کے دور اول کے خاتمہ اور اس کے اسباب کے اوپر ہم آنے والی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ سے سے دعا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔